آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 89، 90 اور 91 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ويا قوم اور اے میری قوم لا یجرمنکم نہ تمہیں اکسائے شقاقی میری مخالفت، شق سے باب مفعلہ کا مصدر ہے بمعنی جانب، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مخالف سے مطمع آمنے سامنے ہو جائیں، یعنی صاف مخالفت اور مقابلے پر اترانا۔ لا یجرمنکم تمہیں آمادہ نہ کر دے، تمہیں ابھار نہ دے، تم اس بات کا مجرم نہ بنا دے، تمہارے لیے اس کا باعث نہ بن جائے۔ یہ تمام معانی ہو سکتی ہیں۔ ان یصیبکم اس بات پر کہ پہنچے تمہیں مثل اس عذاب کے جو اصاب پہنچا تھا قوم نوح قوم نوح کو، او قوم ہود یا قوم ہود کو، او قوم صالح یا قوم صالح کو، وما قوم لوط اور نہیں قوم لوط منکم ببعید تم سے کچھ دور۔ سیدنا شعیب علیہ السلام قوم سے جب بھی گویا ہوئے تو نہایت دل سوزی اور محبت کے لہجے میں ہوئے، فرمایا اے قوم مجھے یہ خوف لگ رہا ہے کہ یہ تیری بے باکیاں، تیری چالاکیاں اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں نافرمانیاں کہیں تیرا بھی وہی انجام نہ کر دیں جو تجھ سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو خیر ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اپنی بدکرداریوں کے لیے بخشش کے طلبگار ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس سے تائب ہو جاؤ۔ بلا شبہ میرا پروردگار رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، وہ تمہاری سب خطائیں بخش دے گا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے کس درد کے ساتھ قوم کو نصیحت کی اور کیا سمجھ کر کی، یہ سمجھ کر بعض لوگ کسی کی عداوت اور مخالفت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں رہتا، وہ اس کی ہر بات کو ٹھکرا دیتی ہیں، خاص کی اتباع میں اس کا ذاتی فائدہ بھی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سچی سچی باتیں تمہیں سنا رہا ہوں، کھلے کھلے حقیقتیں بتا رہا ہوں اور تم ان سے دور بھاگتے ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم میری وجہ سے ان حقائق کو پس پش ڈالنے پر مضر ہو۔ عقل مند لوگ تو ایسا نہیں کیا کرتے، وہ کسی کی عداوت میں اندھے ہو کر اپنے آپ کو تو برباد نہیں کرتے۔ تم بڑے جان دیدہ لوگ ہو تو میری مخالفت میں اتنے دور تو نہ چلے جاؤ کہ تم پر تمہارے ہاتھوں تمہاری کامیابی کے سارے راستے مسدود ہو جائیں اور تمہارے غور و فکر کے لیے باقی قومیں اگر رہنمائی نہ بھی کریں تو یہ قوم لوط تو ضرور ہی کرے گی، کیونکہ وہ تو تمہارے بالکل قریب ہے، زمانہ کے لحاظ سے بھی اور جگہ کے لحاظ سے بھی۔ وما قوم لوط منکم ببعید، یعنی اگر تمہیں قوم نوح کے غرق ہونے
قوم ہود کے آندھی کے ساتھ ہلاک ہونے اور قوم صالح کے چیخ اور زلزلے سے نیست و نابود ہونے سے عبرت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا علاقہ یا زمانہ تم سے دور تھا؟ تو لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور نہیں، نہ اسے زیادہ وقت گزرا ہے، نہ ان کا علاقہ تمہارے علاقے سے کچھ دور ہے۔ واضح رہے کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی مدین کا علاقہ اس زمین سے متصل واقع تھا جہاں سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم بستی تھی۔ وَاسْتَغْفِرُوا، اور تم مغفرت طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا، پھر تم توبہ کرو، الیہ، اس کی طرف۔ فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے رب سے معافی چاہو۔ بہت سے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو توبہ استغفار کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ہر گناہ کی توبہ الگ ہے، کفر کی توبہ ایمان لانا ہے، حقوق العباد کی توبہ انہیں ادا کر دینا ہے، اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ ہے۔ ان ربی، بلا شبہ میرا رب، رحیم، بڑا رحم والا، ودود، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کے نام یہ آخری نصیحت ہے جو آپ نے نہایت ہی دلگداز انداز سے فرمائی، اور فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اچھی طرح سن لو کہ اللہ تعالیٰ سنگ دل، بے رحم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اپنی مخلوق سے کوئی دشمنی ہے کہ وہ خواہ مخواہ سزائیں سنا کر ہی خوش ہوتا ہو اور اپنے بندوں کو مار مار کر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہو۔ بالکل نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ اپنی سرکشیوں میں جب حد سے گزر جاتے ہو، کسی طرح فساد بپا کرنے سے باز نہیں آتے، اس وقت وہ تمہیں بادل نہ خاصا سزا دیتا ہے۔ ورنہ اس کا حال تو یہ ہے کہ تم خواہ کتنی ہی قصوروار ہو، کتنی ہی جرم کر چکے ہو، جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی طرف پلٹو گے تو اس کے دامن رحمت کے اپنے لیے وسیع پاؤ گے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایا محبت و شفقت رکھتا ہے۔ ان ربی رحیم ودود، یعنی میرا رب اپنے بندوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ اسی لیے اس نے تمہیں پہلے خبردار کرنے کا انتظام فرمایا کہ تم آئندہ کے لیے باز آ جاؤ، پچھلی کی معافی مانگو اور اپنے اعمال کے انجام بد سے بچ جاؤ۔ یہ لفظ ودن سے ماخذ ہے، جس کا معنی خالص محبت، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ پر اس اسم کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے کہ وہ ان کے اعمال سے راضی ہوتا ہے اور ان کی اطاعت گزاری کے بدلے ان پر لطف و احسان فرماتا ہے، اور اطاعت گزاری کی وجہ سے ان کی تعریف بھی کرتا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کی کثرت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اس مالک الملک رب ذوالجلال والاکرام کے ہاں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر تم اپنے گناہوں پر اظہار ندامت کرتے ہوئے مغفرت طلب کرو گے اور آئندہ کے لیے اس کے ساتھ اطاعت انقیاد کا پیمان باندھو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس کی مغفرت کا ایک چھینٹا تمہاری عمر بھر کی ساری غلطیوں نادانیوں کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ میرا رب جس کی رحمت واسعہ کی میں تم کو خوشخبری دے رہا ہوں، اس کی رحمت بے پایا ہے، اس کا بحر کرم بے کران ہے۔ اس کی رعایت کا بادل جب برستا ہے تو ہر چیز کو سیراب کر دیتا ہے۔ تم بھی ذرا اسے پکار کر اس سے مغفرت طلب کر کے تو دیکھو، بلا شبہ تم اس کو رحیم ودود پاؤ گے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، ما نفقہ، نہیں ہم سمجھتے، کثیراً بہت کچھ، مما تقول، اس میں سے جو تو کہتا ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَرَاكَ، البتہ دیکھتے ہیں تجھے، فینا ضعیفا، اپنے درمیان ضعیف، ولولا، اگر نہ ہوتا، راحتو کا، تیرا قبیلہ، لرجمناکا، تو یقیناً ہم تجھے سنگسار کر دیتے،
فرمایا قالو یا شعیب ما نفقہ، فاقیہ یفقہ، متکلم کی بات کا مطلب سمجھنا۔ یہ بات انہوں نے استہزاء اور تحقیر یعنی شعیب علیہ السلام ان کے کلام کو بے وقت قرار دینے کے لیے کہی۔ یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے ان کے ذہن اس قدر مسخ ہو چکے تھے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی سیدھی باتیں بھی واقعتاً ان کے ذہن میں نہیں آتی تھیں۔ حالانکہ سیدنا شعیب علیہ السلام نہ کسی غیر زبان میں گفتگو کرتے تھے، نہ ان کا انداز بیان ہی پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا، بلکہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی گفتگو سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنے بڑے فصیح اللسان خطیب تھے۔ جب کسی بات کو تسلیم کرنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر اس قسم کے بہانے بتراشنا ایک معمول کی بات ہے۔ مشرکین مکہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو متعلق کہتے تھے کہ یہ شخص عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد بڑے ذہین و فتین اور عظیم لوگ تھے، وہ سب انہی معبودوں کی پوجا کرتے رہے، مگر یہ شخص ان کے خلاف بات کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کفار مکہ بھی کہتے تھے یہ تو دیوانہ ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ یہ قوم شعیب کی ہٹ درمی یعنی کفر شرک میں پختگی کی علامت تھی، ورنہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بات نہ قابل فہم نہیں تھی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کے مخالفین آپ کو ایک یہ طعنہ بھی دیتے تھے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، یعنی نہ تیرے پاس فوج ہے، نہ حکومت ہے اور نہ کر و فر، ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور خیال کرتے ہیں، ہمارے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ بعض سلف نے کہا کہ یہاں پر ضعف سے مراد نابینا ہونا ہے، کیونکہ سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی زندگی میں کچھ عرصے کے لیے نابینا بھی ہو گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے پر بینائی لوٹا دی۔ اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام بھی کثرت سے گریے کی وجہ سے بینائی کھو بیٹھے تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بعد میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹا دی تھی۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، جو ہمارے دین پر ہیں لیکن تیری پشت پناہی کر رہے ہیں، یعنی تمہاری برادری کا ہمیں پاس ہے جو ہمارے ہی ہم خیال ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو تم ایک کمزور سے آدمی ہو، جس طرح تم نے ہمیں ستا رکھا ہے، کب کا ہم نے تمہیں سنسار کر دی ہوتا، تمہیں ہم اپنے مقابلے میں کیا سمجھتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ، اور نہیں ہے تو، علینا بعزیز، ہم پر کچھ غالب۔ فرمایا وما انت علینا بعزیز، عزیز معزز محبوب اور قوی، یعنی تو ہم پر کسی طرح بھی عزیز نہیں، نہ ہم تمہاری کچھ عزت سمجھتے ہیں، نہ ہمیں تجھ سے کوئی محبت ہے، نہ تو ہم سے طاقت سے بڑھ کر ہے، غرض تجھے سنسار کرنا ہمیں کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور تیرے قبیلے کے لوگ جو ہمارے دین پر ہیں تیری پشت پر نہ ہوتے تو ہم ضرور تجھے سنسار کر دیتے۔ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں بالکل وہی صورتحال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ معظمہ میں درپیش تھی۔ قریش نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم خون کے پیاسے ہو رہے تھے اور ہر ممکن طریقے سے آپ کی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ بنو ہاشم آپ کی پشت پر تھے، خاص طور پر آپ کے چچا ابو طالب آپ کی پوری طرح حفاظت کر رہے تھے، اس لیے قریش کو آپ پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سیدنا شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو سمجھانے کے لیے زیادہ گفتگو فرمائی تو انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، آپ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کرنے، صرف اسی کی عبادت کرنے، ناپ تول میں کمی اور حرام ہونے کی جو باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں پر جو دلائل دے رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح ہمارے زمانے کے وہ لوگ جنہیں اسلام کے احکام پر کوفت ہوتی ہے کہ کسی کو سود کی حرمت عزم نہیں ہوتی، کسی کو پردے کی پابندی وبال جان لگتی ہے، اور کسی کو حقوق اللہ کی ادائیگی عبادات کی پابندی پر مذاق سوچتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے اقوال افعال کو قوم شعیب کے بیان کردہ جملوں کے ساتھ ملا کر دیکھ لینا چاہیے کہ کیا یہ اسی کافر قوم کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔